الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعم موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته وبشر ضياءته وابتدى بالسحور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا سيدنا أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أعداء الله أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم ومبرم خطابه العظيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری برائے خوشنودی محمد وآل محمد علیہ السلام بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد پروردگار عالم نے اپنی مقدس بابرکت کتاب جو کہ کتاب ہدایت ہے انسان کے لیے بشر کے لیے اس کے کتاب ہدایت کے اندر ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت بھی واجب اور رسول کی اطاعت بھی واجب آگے ارشاد فرمایا وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو یعنی 14 معصوم کی اطاعت مولا علی سے لے کر امام زمانہ تک یہ اولو الامر میں سارے شامل ہیں وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ یعنی اللہ کی اطاعت بھی واجب رسول کی اطاعت بھی واجب اور اولو الامر کی اطاعت بھی واجب ہے نماز روزے کی طرح اس طرح نماز واجب ہے روزہ واجب ہے اگر گنجائش ہے تو حج واجب ہے اسی طرح اولو الامر کی اطاعت بھی واجب ہے اطاعت کے سلسلے میں چھوٹا سا موضوع شروع کرنے سے پہلے ایک درس مختصر سا درس عوام الناس کے لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے غور سے سماعت فرمائیں ماشاءاللہ تمام مومنین و مومنات کیا بات ہے بہت عبادت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی عبادت کرتے رہیں گے 7 محرم سے لے کر 10 تک بلکہ 40 تک انشاءاللہ عبادت کرتے رہیں گے مگر ہمارے درمیان ہم لوگوں میں ایک کمزوری ہے اس کمزوری کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ کمزوری یہ ہے میرے محترم سامعین اس کو کمزوری سمجھیں یا علم کی کمی سمجھیں یا آپ جہالت سمجھیں وہ یہ ہے نماز کے وقت یعنی جب اذان ہوتی ہے
اور اذان کے بعد پھر نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز کے وقت کوئی بزرگ، کوئی جوان، کوئی بچہ کسی دنیاوی کام میں مصروف ہے تو یہ کمزوری ہمارے درمیان میں ہے ابھی موجود۔ تو کسی بھی کام میں مصروف ہے تو وہ کام کو یا اس چیز کو اسی جگہ چھوڑ کر نماز کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتی، یہ کمزور ہے۔ اور بندہ خدا دنیا کا کام کبھی ختم ہوا ہے اور نہ ختم ہوا ہے۔ سورہ جمعہ میں اشارہ دیا، یہ صرف جمعے کے لیے نہیں باقی نمازوں کے لیے بھی ہے حکم ہے۔ اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے لیے آواز دی جائے یعنی اذان ہو جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ذکر خدا کی طرف دوڑ پڑو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، چھوڑ دو۔ وذروا البیع، چھوڑ دو کام، بیع سے مراد کاروبار تجارت۔ حکم یہ ہے کہ ساری چیزیں، سارے کام جو بھی آپ کے پاس سامنے کام ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، دفتر کا کام ہے، کوئی بھی کام ہے، وہیں پر اس کام کو چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا یا نماز کی طرف جانے کی طاقت ابھی تک نہیں ہے، یہ کمزوری ہے۔ ادھر ہی لگا رہتا ہے، ادھر ہی کام ختم ہوتا ہو بندہ خدا، ادھر ہی چھوڑو کام۔ مثلا اسی امام بارگاہ کے اندر پچھلے سال بچے اذان کے ٹائم پر اوپر لائٹیں ٹھیک کرتے رہے یوم غدیر کے سلسلے میں، جس دن میری جوتی گم ہو گئی تھی، بڑا جشن تھا، اوپر لائٹیں ٹھیک کرتے رہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ بچے ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں، لائٹیں ٹھیک کر رہے ہیں، یہ اذان کے بعد نیچے آئیں گے اور نماز پڑھیں گے، نا ادھر ہی۔ یہ ہے ایمان کی کمزوری۔ وہ بندہ خدا بجلی نہ جلائیں، لائٹیں نہ جلائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ علامہ اقبال کو ہم نہیں سمجھ سکتے، بلکہ کسی زمانے میں کچھ لوگوں نے تنقید بھی کی ان کے اوپر کہ علامہ صاحب یہ ہے، علامہ صاحب نعوذ باللہ وہ ہے، علامہ صاحب کی داڑھی نہیں ہے، اور کافی ساری باتیں کی۔ انہوں نے مغربی دنیا کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کہا، فرمایا اپنے حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ یہ نفع ضرر کر نہ سکا۔ اپنے کاموں میں اس حد تک مغربی دنیا، مغربی لوگ مصروف ہو گئے، لیکن بدبختی اور بدقسمتی سے آج تک وہ یہ فیصلہ نہ کر سکے یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے یا فائدہ، نہیں کر سکتے۔ ہوائی جہاز بھی تیار کیا، ریل گاڑیاں بھی تیار کی، ٹی وی بھی، ریڈیو بھی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ چاند پر پہنچ گئے ہیں یا پہنچ رہے ہیں یا کوشش کر رہے ہیں، اور ان چیزوں کے ذریعے سے بہت کچھ کر رہے ہیں۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ مغربی دنیا کو آج تک پتہ نہ چلا کہ یہ میرے حق میں بہتر ہے، فائدہ مند ہے یا نقصان ہے، نہیں پتہ چلا۔ اگلا شعر سننے والا ہے، اگلا شعر فرمایا کہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، بجلی پہ سورج کی شعاعوں کو بجلی پیدا کی، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، اس کو پکڑ کے بجلی تیار کی ہمارے لیے، عوام الناس کی۔ بجلی سے ایک اور چیز ذہن میں آئی کہ مولا علیہ السلام کا ایک فرمان بھی زبردست ہے اس موقع پر، اسی بجلی سے اچانک ایک فرمان ذہن میں آیا، لو سنیت لی الوسادۃ الخلافہ
اگر میرے لیے مسند خلافت بچھ جائے اور مجھے اس پر بیٹھ کر کام کرنے دے، لو کام کرنے دیں، تو لستخرجت من سکک الماء ضوءا یضیء بہ العالم، تو میں اوپر سے زور زور سے جو پانی گرتا ہے ہمارے علاقے میں خاص کر آپ نے دیکھا ہے، اوپر سے زور زور سے گرنے والا پانی اس سے میں ایک ایسی چیز یعنی روشنی بجلی پیدا کر دیتا جس سے تمام عالم روشن ہو جائے۔ مولا علی بجلی کی طرح لو سنیت ولی الوسادۃ خلافت کے مسند پر مجھے بیٹھنے دیتے، یہ لوگ کام کرنے دیتے، لستخرجت من سکک الماء، سکک کہتے ہیں اوپر سے قطرہ قطرہ تھوڑا تھوڑا یا زیادہ زیادہ پانی گرنے والے کو سکک، من سکک الماء اوپر سے زور زور سے، یہ پن بجلی اوپر سے پانی زور سے چلتا ہے تو وہ چیز آگے گھومتی ہے، پھر بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں آپ یہاں بھی ہے، تو زور زور سے گرنے والا پانی ہے، میں اس سے ایک ایسی بجلی پیدا کرتا، ایک ایسی روشنی پیدا کر دیتا جس سے سارا عالم روشن ہو۔ شاید مولا علی ایک ہی بجلی گھر سے پوری دنیا کو روشن کر دیتے، یہ ہو سکتا ہے، چونکہ علی کو ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا نے طاقت دی ہے۔ جتنی جنگیں لڑی علی نے اپنی طاقت سے نہیں لڑے بلکہ خدا کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، بجلی پیدا ترقی کی، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، لیکن اپنی تاریک زندگی جو اندر تاریکی ہے نا، روشنی تو نہیں ہے، ایمان روشنی ہے، اسلام روشنی ہے، تقوی روشنی تو ہے نہیں۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، لیکن وہ اپنی زندگی کی جو تاریک رات ہے اس کے لیے ایک زیرو بلد کبھی بندوبست نہ کر سکا، ترقی بڑی کی، قبر کے لیے ایک زیرو بلد کا بندوبست نہ کر سکا، بجلی پیدا کی، لوگوں کو دیا، عوام الناس کو دیا، تو اس کا ان کو ثواب ملے گا یا نہیں، یہ اپنی جگہ، بہرحال خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، ان کو اس کا صلہ مل جاتا ہے دنیاوی طور پر، عزت کے حوالے سے، پیسے کے حوالے سے یا کسی اور سہولت کے ذریعے سے، جو کچھ اس نے محنت کی ہے اس کی محنت کا صلہ اس کو مل جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، جو اچھا عمل کرے چاہے کوئی کرے تو اس کا خدا اجر ضائع نہیں کرتا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ ایمان کی کمزوری نہیں ہونی چاہیے، نماز کا ٹائم ہو چھوڑ دیں، کام چھوڑ دیں، پھر کریں، 1 گھنٹے کے بعد کریں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کاروبار ہے، جمعے کی اذان کی آواز آپ کے کانوں تک آ جاتی ہے، پہنچتی ہے، فوراً چھوڑ دیں، وزر البے حکم ہے، فعل امر ہے، واجب ہے، چھوڑ دے ادھر، اور جمعے کی نماز کے لیے جاؤ۔ اور پھر حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ نے فرمایا آخر پہ، اس سورے کے آخر پہ ارشاد فرمایا، پریشان کیوں ہوتے ہو، واللہ خیر الرازقین، خدا بہترین رزق دیتا ہے۔ تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں کاروبار بند ہو جائے گا تو پتہ نہیں کیا ہو۔ اللہ نے گارنٹی دی، کوئی بات نہیں، تم چلو نماز پڑھو، دعا کرو، جمعہ لوگوں کے سے ملو، مومنین سے ملاقات کرو، سب کچھ کر کے آؤ، پھر تمہارے رزق میں، تمہاری روزی میں کمی نہیں ہوگی۔ واللہ خیر الرازقین، خدا بہترین رزق عطا کرتا ہے۔ تو اس کمزوری کو امید ہے کہ ہمارے عزیز جوان بزرگان دین خواتین اس کمزوری کو دور کریں گے۔ پچھلے سال تقریباً 10 محرم یا 11 محرم کو میری بیٹی یہاں آئی ہوئی تھی، تو منڈیاں والے
مجلس ہوئی تو وہ بھی وہاں گئی. جب نماز کا ٹائم ہوا تو میری بیٹی نے ساتھ جو بچیاں تھیں ان سے کہا کہ چلو نماز کے لیے. تو ایک بچی نے کہا کہ آج بھی نماز پڑھنا چاہتی ہوں. آج بھی یعنی 11 محرم تھا. ایمان کی کمزوری ہے. آج کون سے نماز؟ بدبختو جس حسین نے سجدے میں سر کٹوائے تو غور تو کرو. علامہ علی نقی نکھن صاحب نے کہا شیعوں کو شمر کا خنجر تو یاد ہے مگر حسین کا سجدہ یاد نہیں. تو دوسری بچی نے ان کو کہا کہ آج کون سے نماز آپ نے پڑھی؟ تو 11 محرم ہے، زبردست جلوس نکلا. یہ سمجھ کر عبادت کریں، سمجھ کر ایمانی طاقت اندر پیدا کریں، کمزوریوں کو دور کریں. یہ کمزوری ہے، یہ جہالت ہے یہ کہنا کہ آج کون سی نماز ہے. نماز کسی صورت میں معاف نہیں. باقی دلائل اپنی جگہ، روایات اپنی جگہ. ایک چھوٹی سی آیت اس کے اندر بہترین دلیل ہے، بہترین دلیل یعنی چھوٹ نہیں وقت آخر تک. اس خاتون کے لیے بھی چھوٹ نہیں جو مہینے میں تکلیف میں پریشان ہو جاتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. ان کو بھی حکم ہے نماز کے وقت جب نماز کا ٹائم آئے تو ان پر نماز واجب نہیں. روزے کی حالت میں ہو تو روزہ بعد میں قضا واجب ہے، نماز واجب نہیں. لیکن حکم یہ ہے کہ اس تکلیف میں بھی جب نماز کا وقت ہو تو اپنے آپ کو پاک صاف کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے، نماز کو سوچے. معافی نہیں ہے، دم آخر تک معافی نہیں. دلیل قرآن کی آیت بہت بڑی دلیل ہے. اس سے بڑی دلیل ممکن ہی نہیں ہے کہ قرآن سے زیادہ کون سی دلیل ہم آپ کو دے دیں. آیات، احادیث، دیگر بہترین دلیل اس پر اگر آپ غور فرمائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے، اس کے اندر سب سے پہلے آپ نے اعلان کیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، کتاب دی ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اس کے اندر دلیل ہے کہ کب تک نماز واجب ہے، اس کے اندر دلیل ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ، ابھی دنیا میں تشریف لائے عیسیٰ، چند گھنٹے کا بچہ سنبھال لیں، کیا اعلان کر رہے ہیں؟ بچہ ہے یا بڑے ہیں، بزرگ ہیں؟ عجیب مسئلہ ہے. ابھی دنیا میں تشریف لائے اور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا اور مجھے کتاب بھی دی. کتاب کہاں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے خدا نے نماز کی بھی وصیت کی ہے، یعنی حکم دیا. والزکات، اور زکات کا بھی حکم دیا. ما دمت حیا، جتنی دیر تک میں زندہ رہوں. یہ ہے دلیل. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ. اب آپ تفسیر پڑھیں پھر آپ کو اور سمجھ آ جائے گی اس حوالے سے. ما دمت حیا، جتنی دیر تک میں زندہ رہوں اتنی دیر تک کے لیے خدا نے مجھے نماز اور زکات کا حکم دیا. اس کے بعد فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور ایک اور چیز کی خدا نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی وصیت کی ہے، حکم دیا ہے. وہ کیا ہے؟ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، کہ مجھے یہ بھی حکم ہے کہ اب میں اپنی ماں کی خدمت کروں. وَبَرًّا، نیکی، احسان، خدمت، تواضع، ادب، ماں. اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں. صلوات پڑھ لیجیے محمد. اب ہم آتے ہیں موضوع کی طرف. ایک دفعہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک جملہ
وَعَمُرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بَذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، چونکہ اطاعت والی آیت کی تلاوت کی ہے، اطیعوا اللہ وَاطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ کی تلاوت کی ہے، اسی کے مطابق امام زین العابدین دعا کی شکل میں، دعا کی صورت میں بارگاہ خدا بندی میں التجا کرتے ہیں، وَعَمُرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بَذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، اے پروردگار مجھے زندگی عطا فرما۔ دعا امام سجاد کی دعا مشہور ہے، امام سجاد کی دعا صحیفہ کاملہ امام سجاد کی دعا کی کتاب کا مجموعہ آپ پڑھیں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ خالق سے گفتگو کرنے کا انداز کس قسم کا ہوتا ہے، کس طریقے سے گفتگو کی جاتی ہے، کس طرح راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہے اور کس طرح مناجات کی جاتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے۔ وَعَمُرْنِي مَا كَانَ عُمْرِي بَذْلَةً فِي طَاعَتِكَ، پروردگار مجھے زندگی دے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ عمر زیادہ ہو، زندگی زیادہ ہو، ہر ایک کی یہی خواہش ہے انسانوں کی، بلکہ حیوانوں کی بھی خواہش ہوتی ہے، مرنے کے لیے حیوان بھی تیار ہیں، جانور بھی تیار ہیں، وہ بھی خوش نہیں، انسان تو انسان ہے۔ امام سجاد دعا فرما رہے ہیں کہ اے پروردگار مجھے زندگی عطا فرما، زندگی عطا فرما، یعنی عمر زیادہ دے، لیکن کب تک اور کس وقت تک؟ مسئلہ تو یہ ہے کتنی زندگی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام 2500 سال دنیا میں رہے، 2500 سال دنیا میں رہے، 950 سال تبلیغ کی، 2500 سال گزرنے کے بعد ملک الموت پہنچے، سوال کیا یا نبی اللہ شیخ الانبیاء بڑی زندگی پائی ہے آپ نے، بڑی عمر پائی ہے، ایک سوال کا جواب دیں، آپ نے دنیا کو کیا محسوس کیا؟ دنیا کو کیا محسوس کیا؟ 2500 سال زندہ رہ کر دنیا کو کیا محسوس کیا؟ جواب ملا بابا نے ہاذا بابا نے من باب دخلت و من باب خرجت، میں نے دنیا کو یوں محسوس کیا کہ دنیا کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے میں آیا ہوں اور دوسرے دنیا۔ امام سجاد دعا فرما رہے ہیں کہ مجھے زندگی عطا فرما، کب تک کس وقت تک؟ ما کان عمری بذلۃ فی طاعتک، اتنی دیر تک خدایا مجھے زندگی عطا فرما جتنی دیر تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزر رہی ہے۔ اور فرمانا آپ کا کام ہے، ہم نے تو کہہ دیا جو کہنا ہے، اس وقت تک زندگی عطا فرما، اس وقت تک زندگی عطا فرما جس وقت تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزر رہی ہے۔ وَإِذَا كَانَ عُمْرِي مُرْتَعٌ لِلشَّيْطَانِ، یہ ہمارے لیے درس ہے، دوسرا جملہ، اے پروردگار خدا نخواستہ اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ بن جائے، یعنی خدا کی اطاعت سے فارغ ہو، شیطان کی چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چلا جائے تو مجھے اس زندگی کی ضرورت نہیں، فَقْبِضْنِي إِلَيْكَ، مجھے اپنی طرف بلا لے۔ اصل زندگی کے بارے میں آپ سمجھ گئے نا، اصل زندگی وہ ہے جو بلوغت سے لے کر یعنی 15 سال کی عمر سے لے کر 80 90 100 آخر جتنی دیر تک کہ اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ امام صادق علیہ السلام نے اسی سلسلے میں بہت خوبصورت جملہ امام کا، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من اراد العز بلا عشیرت ولا قوم وبلا قبیلہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ عزت، یہ انسان کی فطرت میں، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے کہ انسان
عزت کی خواہش کرتا ہے کہ ہر کوئی میری عزت کہے، مجھے بڑا کہے، ٹھیک ہے، یعنی مجھے بڑا کہے، مجھے چودھری صاحب کہے، مجھے مولوی صاحب کہے، مجھے عالم کہے۔ مولوی صاحبان ہم، چودھری صاحب ہے تو وہ کہے مجھے چودھری کہے، نمبردار ہے وہ کہے مجھے نمبردار کہے، امیر ہے تو وہ لوگ مجھے امیر کہیں۔ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے عزت کہ مجھے عزت ہے، کوئی مال کے ذریعے عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی علم کے ذریعے عزت تلاش کر رہا ہے، کوئی کسی طریقے سے، کوئی کسی طریقے سے۔ جملہ بہت زبردست ہے۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ من اراد العز بلا عشیرت و قوم و قبیلت، عزت کے لیے، عزت بنانے کے لیے کیا کیا چیز چاہیے؟ ایک تو قوم اور قبیلہ چاہیے، ٹھیک ہے، برادری کے لوگ اس کو اٹھائیں گے نا۔ من اراد العز بلا عشیرت و قوم و قبیلہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو لیکن نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ برادری ہے، کچھ بھی نہیں، ایک صحیح ذہن میں رکھیں، انشاءاللہ آپ نتیجے پہ پہنچیں۔ وَغِنًا بِلَا مَالٍ، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں امیر بنوں مگر مال کے بغیر، مال کے بغیر کوئی امیر بن سکتا ہے؟ بن سکتا ہے؟ تو امیر المومنین کے پاس مال کہاں سے آیا؟ تو امیر المومنین جو مومنین کے امیر ہیں ان کے پاس مال کہاں سے آیا؟ مال تھا علی کے پاس، دولت تھی، کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ آپ کہیں کہ علی کے پاس بڑے پیسے تھے تو علی مزدوری کرنے کے لیے کیوں جاتے تھے؟ پیسے تھے۔ ایک پلاٹ بیچا 12,000 کا اس زمانے میں علی نے پلاٹ، وہ بھی راستے میں خدا کی راہ میں خرچ کر کے آخر پہ گھر خالی ہاتھ گھر پہنچے۔ پاک بی بی نے پوچھا یا علی سنا ہے کہ آپ نے ایک پلاٹ بیچا؟ ایک پلاٹ تھا چھوٹا سا، تو بچوں کے لیے کچھ لے کر نہیں آئے، ارشاد فرمایا ادھر سے غریب، ادھر سے غریب، ادھر سے فقراء، ادھر سے مساکین، گیرے میں ڈال دیا اور سب کچھ دے کر میں فارغ ہو کر آیا۔ کوئی دولت نہیں تھی علی کے پاس، دولت آئی تھی ایک مرتبہ، بیت المال کی چابی علی کے ہاتھ میں تھی، مگر علی دن کو تقسیم کر کے شام کو گھر جاتے ہوئے حکم دیتا تھا کہ اس بیت المال کی صفائی کریں، یعنی جھاڑو خدا کے راہ میں دے کر۔ ایک بتی، اس زمانے میں تیل کے ساتھ چیزیں وہ جلاتے تھے، روشنی وغیرہ، روئی اور تیل کے ذریعے۔ ایک بتی جل رہی ہے، کوئی بندہ آیا ذاتی معاملات کے حوالے سے، تو علی نے اس بتی کو بند کر دیا۔ اس نے سوال کیا علی اس روشنی کو آپ نے بند کر دیا، فرمائی یہ بیت المال کی روشنی ہے، یہ بیت المال کے پیسوں سے جل رہی ہے، تیری میری گفتگو کسی اور موضوع پہ ہو، مگر امیر المومنین ہے۔ وَغِنًا بِلَا مَالٍ، مال کے بغیر امیر ہو۔ دو، مال نہیں ہے مگر امیر ہے، مثال دکھایا مولا علی کا۔ تیسری چیز وَحَيْبَةٍ بِلَا سُلْطَانٍ، اور ہیبت ہو اس کے اندر، لوگ اس سے ڈریں، لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کی عزت کریں۔ ہیبت بلا سلطان، لوگ عزت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ صدر مملکت ہے، وزیر اعظم ہے یا امیرات، اس لیے عزت کرتے ہیں، لیکن اس کے پاس تو یہ بھی چیز نہیں ہے۔ وَحَيْبَةٍ، دنیا پر اس کی ہیبت چھا جائے لیکن اس کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے۔ ان تین چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا ان تین چیزوں کو، بغیر قوم قبیلے کی عزت چاہتے ہو، بغیر مال اور دولت کے امیر بننا چاہتے ہو دنیا آخرت میں، اور بغیر حکومت و اقتدار کے لوگوں کے دلوں میں حکومت کرنا چاہتے ہو، تو صادق آل محمد صرف ایک نسخہ دے رہے ہیں، اس نسخے کو یاد رکھیے گا۔ کیا نسخہ دے رہے ہیں؟ فَلْيَخْرُجْ مِن مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِلَىٰ طَاعَةِ اللَّهِ
تو اسے چاہیے کہ اللہ کی معصیت سے نکل کر اللہ کی اطاعت میں آ جائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، نعرہ صلوات، اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جتنی دیر تک یہ گفتگو ہوئی ہے، اس گفتگو کو، ان جملوں کو، ان باتوں کو سمجھنے کے لیے اب میں نقشہ پیش کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول جس کا نام ہے سلمان فارسی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سلمان فارسی کہاں سے چلے؟ ایران سے، ایران فارس، اس لیے لقب ملانا آپ کو سلمان فارسی، فارس کا رہنے والا، ایران کا۔ باپ تھا بت پرست، نکلے گھر سے، چلتے چلتے مدینہ، مکہ، 100 معاملات میں پیغمبر اسلام کے ساتھ رہے۔ فارس سے نکلے، نبی پاک سے ملاقات ہوئی، جہاں جہاں نبی پاک رہے گئے یہ بھی ساتھ ساتھ رہے۔ اللہ کی اطاعت میں رہے، رسول کی اطاعت میں رہے۔ مال دنیا کی کوئی پریشانی نہیں تھی، فکر نہیں تھی، نہ اس کے پاس قوم اور قبیلہ ہے، اسی حدیث کا ترجمہ دوسرے الفاظ میں، نہ اس کے پاس قوم قبیلہ ہے۔ فارس سے آیا ہوا تنہا، یکا و تنہا بندہ سلمان فارسی، جس کے بارے میں کسی کو پتہ بھی نہیں، نہ اس کے پاس قوم قبیلہ ہے، نہ کوئی دولت ہے، پیسہ بھی نہیں، غریب ہے۔ نہ سلمان فارسی کے پاس کوئی حکومت اور اقتدار ہے جس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کریں، وہ بھی نہیں۔ تینوں چیزیں سلمان فارسی کے پاس موجود نہیں، مگر اطاعت کے اندر رہ کر ایک دن وہ بھی آیا کہ حضور نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے۔ میں کسی مہمان یا عالم دین کے لیے رکاوٹ بننا نہیں چاہتا ہوں شروع ہی سے، جبکہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ اپنا سلسلہ جاری رکھیں، مسائل وغیرہ پڑھیں، لیکن نہیں، باہر سے آئے ہوئے مہمان، باہر سے آئے ہوئے علماء عالم، ان کے لیے میں رکاوٹ بننا نہیں چاہتا۔ اگر ممکن ہو تو مہربانی والی بات ہے، ممکن ہو تو آپ کی مہربانی کل سے ذرا جلدی تشریف لیں۔ باتیں تو بے شک ہماری چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن فائدہ مند ہوگی، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اعلان ہے۔ ذرا 8:30 بجے تشریف لا کر بیٹھے یہاں۔ پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، ذرا اور نہ صحیح تو ہمارے چہرے کی طرف دیکھنا، آپ خود ہی کہتے ہیں کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، قرآن کی طرف دیکھنا عبادت ہے، مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، مومن کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، پھر عالم کے چہرے، بلکہ عالم کے بارے میں چہرے سے بھی ہٹ کے اور حکم فرمایا، بلکہ عالم کے دروازے کو دیکھنا عبادت ہے۔ چلو آپ دروازے دیکھنے نہیں آتے تو یہاں تو آ جائیں 8:30 بجے چہرہ دیکھنے کے لیے۔ دعائے خالق کائنات آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کے اور ہم سب کے مرحومین کو مالک جنت الفردوس میں جگہ